ٹائم ہم لیسن 16 پڑھیں گے آج لیول 1 میں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 16 کے ایکچولی وی آر 2 لیسن 16A اینڈ 16 جس پہ دعائے قنوت ہم نے ایڈ آن کی تھی بیکاز دعائے قنوت صلاۃ وتر میں آتی ہے تو اس کو اسینشلی نماز کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا سیکوینس بھی آج چینج ہوا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ فرسٹ اور ڈاکٹر صاحب بعد میں کریں گے بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دی ایون نمبرز اور آڈ نمبرز کرتے ہیں لیسنس. تو I'll do this lesson اور اس میں انشاءاللہ ہم میں سورۃ کافرون پڑھیں گے اور اس میں فعل اور امر و نہی ہے. ہم دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں آج. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا باطلا باطلا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب یا بچنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر ہم حسب معمول درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں سب مل کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے اور گرامر میں فعل امر اور نہیں پڑھیں گے. نصر ینصرو کے باب کے اوپر انصر اذکر عابد اور اخلق. اور تیسرے حصے میں ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے. 8 نئے الفاظ ہیں جو آپ آج سیکھیں گے جو تقریباً 1000 بار قرآن شریف میں آئے ہیں. اور سورت کے اس سبق کے اینڈ میں وی وڈ ہیو ریکوائرڈ 194 ورڈز ان آور ووکیبلری جو کہ تقریباً 38,500 بار قرآن میں آئے ہیں. اینڈ وی آر نیئرنگ ٹو آر object of acquiring 50%, which is we are already actually close to 50%. تو ہمارا ویسے ٹارگیٹ is above 40. تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الکافرون. سورہ الکافرون جو ہے یہ 6 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے اور ایک ہی رکوع ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے یا فرما دیجئے اے کافرو لا اعبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تم عبادت کرتے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں میں آئندہ بھی عبادت کرنے والا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تم عبادت کرنے والے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اور اس صورت میں ایک ہی ٹوٹل سبجیکٹ ہے, ایک ہی مرکزی اس کا جو خیال کہتے ہیں یا جو تھیم ہے وہ ہے اعلان برات ہے. اعلان برات مینز کہ جو بتوں کی یا جو معبودوں کی کفار عبادت کرتے تھے اس سے ٹوٹل بیزاری اور برات ہے اور اس سے لا تعلقی ہے اور ایک عقیدے کو اپنے عقیدے کے اوپر اس معاملے میں کوئی مصالحت نہ کرنے کا ایک تہیہ ہے. اور اس کو پھر ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورت کا جو شان نزول یہ ہے کہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی, مثلاً دولت, عورت, سرداری, تاکہ آپ اپنی اس دعوت سے رک جائیں. اور ان کے کیونکہ اپنے مفادات تھے, ان کا ایک سوشل آرڈر تھا, ایک سوشل سٹرکچر بنا ہوا تھا, اینڈ اسلام اپیئر ٹو بی اے بگ تھریٹ ٹو دیٹ. اور اپنے مفادات کو روکنے کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ اسلام حق ہے اس کو, لیکن اپنی خواہشات اور خاندانی روایات کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. اور حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے، اور آپ جس عورت کو پسند کریں ہم اس کے آپ کی شادی کر دیں گے، آپ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بس صرف ہماری ایک بات مان لیں، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ان سے باز آ جائیں، اگر آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کو بھی بلائی ہے اور ہماری بھی بلائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا جو ان کے بت تھے اس کی عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی، اور انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مثالیت نہیں ہو سکتی، نو کمپرومائز۔ تو اس لیے یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب لوگ مارکب کے میننگ کو، جو قریش کے لوگ تھے جو یہ آفر پرپوزلز دے رہے تھے، تو اس کے جواب میں اس وقت یہ نازل فرمایا گیا، اور وہ لوگ بھی جو مسلمان ہو گئے بعد میں وہ بھی اس کو پڑھتے رہے، جلو کہ جو پہلے حالانکہ کافی مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کی صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا دائمی تقاضا ہے، the basic point۔ تو اس صورت کی جو فضیلت رسول اللہ نے فرمائی گی، رسول پاک کی حدیث ہے کہ آپ اس کو فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند صحابیوں کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ کر اگر سو گے تو شرک سے آپ بری قرار پاؤ گے۔ یہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل کہہ دیجئے یا ایہا، اے الکافرون، کافرو۔ کل جو ہے نا، یہ اللہ نے بیسیکلی مخاطب کرتے ہیں، اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اس میں، مگر یہ آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے، اور یہ تبلیغ کرنے کا ایک بہترین انداز ہے۔ اور قرآن شریف میں 332 آیتیں ہیں جو کہ کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ حکم اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے جو مضمون بتایا جا رہا ہے ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادات اور معبودوں سے اسی طرح اپنی برات کا اظہار کرے۔ کل کے بعد آ گیا یا ایہا، یہ اس کا میننگ ہے اے، یا کا میننگ بھی اے ہے، یہ 361 ٹائمز آیا، اور ایہا یا ایہا ان دونوں کا میننگ اے ہے، یہ ایہا جو ہے یہ 153 ٹائمز آیا ہے۔ تو اس میں اور بھی مثالیں ہیں جو اللہ جب ایڈریس کرتے ہیں، یا قوم، یا ایہا النبیو، یا ایہا الکافرون، جیسے کہا یا ایہا الذین آمنو جب مومنوں کا ایڈریس کیا جاتا ہے، یا قومنو جو ہے 383 ٹائمز آیا ہے۔ الکافرون، یہ کافرون جو ہے جمع ہے کافر کی، کافرون کافرین، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تو کافر جو ہے بیسیکلی کافر جسٹ اے ورڈ، جو انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کو انکار کرے، یو ہیو انڈرسٹوڈ بٹ اسٹل یو آر ریفیوزنگ اینڈ ڈینائنگ۔ تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ یہ لوگ اسلام کے مخالف تھے اور اپنی ضد اور اپنی ایگو کے اوپر اڑے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر مسلموں کے لیے اللہ نے یا ایھا الکافرون استعمال نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، یا قوم کہہ کر پکارا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت جب اس میں یا ایھا الکافرون کہہ رہے ہیں تو دیر از این ایلیمنٹ آف ناراضگی۔ اللہ جو ہے نا ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے منکرین۔ کیوں؟ کہ ان کو شرک کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، کہ ہمیں بھی اس لیے چوکنا رہنا چاہیے کہ شرک عظیم ہے، اس کو اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ تو کافر لائک ایسے جسٹ اے ورڈ از ناٹ این ابیوز۔ تو اس لیے اس لفظ کا استعمال مسلمانوں کے لیے بھی کیا گیا جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی کہ طاغوت سے انکار کریں، سو انکار کرنے والا اس کافر۔ تو کافروں کا ایکچوئل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اپنے نفس، یعنی کہ ان کے جو سیلف ڈیزائرز تھی، اپنی مال، اپنا عہدہ، اپنا تجارت، اور ان کا ایک جو سوشل سٹرکچر جو بنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ تو ابھی اسی کو ہم اپنے جو پڑھی ہے ہم نے یہ آیت، اس کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور دیکھتے تصور احساس کے ساتھ اس ماڈل کے اوپر
میپ کر کے دیکھتے ہیں. تو پہلا چیز جو ہے دعا میں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. پہلی بات تو ہے نا، جیسے ہم نے شروع میں دعا کی اللہ ہمارے حق کا وارزقنا اتباع، یعنی کہ ہمیں حق کو پہچان کر پھر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اپنی جو جتنی اپنی ہمارے اوپر ایک نا کبر اور انا اور ایگو کا نا ہم نے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، اور ہم جیسے بھی پوزیشن آف اتھارٹی پہ آتے ہیں تو ہم سچ کو ٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو فوری قبول نہیں کرتے. تو یہ جو ہے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اگر ایسا ہے تو ہم اس کو درست کریں. پھر پلان بنائیے، اللہ کا استغفار کیجیے اور اس کی بڑائی بیان کریے. جب اللہ کی آپ بڑائی بیان کرتے ہیں the fear of God automatically instills an element of humility in you. پھر آپ کے اندر ایک انکساری آ جاتی ہے. تو اس کی تربیت جو ہے نا، اس کا یہ بہت ضروری ہے. اس کو اپنے آپ کے اوپر بھی اپلائی کریں اور پھر اس کی تبلیغ کریں، اور انا اور روایات کو ماننے کا جو نقصان ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں. اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. دعا کو پلیز ریپیٹ کیجیے. کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، یا ایہا اے، یا ایہا اے، الکافرون کافرو، الکافرون کافرو، قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کہہ دیجئے اے کافرو. میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں. قل یا ایہا الکافرون. کہہ دیجئے اے کافرو. جزاک اللہ. نابیہ وی موو آن ٹو دی سیکنڈ آیت جی. لا عابدو ما تعبدون، لا عابدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تو ہم نے آبدو، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین جب پڑھا ہم نے، تو آبدو فعل مضارع ہے. آبدو، آبدو، تابدو، تابدون، نابدو. تو یہ نہیں میں عبادت کرتا. عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، فاعل ہے معبود جو جس کی عبادت کی جائے. ماں کے دو میننگ ہے. کیا، جب یہ شروع میں آئے تو اس کا میننگ ہے کیا. جیسے ہم کہتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ، تو آپ وہ کہتے ہیں جی تم کیا کر رہے ہو، اس کا میننگ ہے کیا. جب یہ ان بٹوین آتا ہے، جیسے ان دس کیس ان بٹوین آ رہا ہے کہ لا عبدو ما تعبدون، تو جب بیچ میں آئے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو یا جس کا. I'm doing what you told me to do، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کہا. تو پھر اس کا میننگ بن جاتا ہے جو یا جس کی. تو یہ ماں بھی سبسیکوینٹلی آیات میں بھی آئے گا. تو اسی لیے اس کا میننگ سمجھ لیں کہ شروع میں آئے تو کیا، ان بٹوین میں آئے تو جو یا جس کی. یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے جو ابھی جتنے ابھی سیگے اس میں نا سورہ کافرون میں ریپیٹ ہوں گے، یہ اس میں نا یہ شیڈڈ ریڈ میں نظر آ جائیں گے. ابھی ابدا فعل ماضی ہے، ابدا ابدو، ابتا ابتو، ابتم ابدنا. تو ابتم از گوئنگ ٹو بی ریپیٹڈ ان سبسیکوینٹ آیات. اور اسی طرح فعل مضارع ہے یا بدو یا بدونا، تابدو آبدو تابدو. تو تابدو آبدو تابدونا جو ہے نا، آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدو آپ سب عبادت کرتے ہیں. تو یہ بھی اس میں آج کے سبق میں آئیں گے انشاءاللہ. پھر آبد آبدو، یہ ابھی تو پھر نہیں آئے سوفا، لیکن آبد از فعل امر، آبدو لا تعبدو لا تعبدو. تو لا عابدو، لا عابدو یہ نا افعلو کے وزن پر ہے، اور تعبدونا تفعلون کے وزن پر ہے. تو یفلو یفلون، تفلو افلو تفلون نفلو. اسی طرح عابدو جو افلو جو عابدو میں عبادت کرتا نہیں، لا عبدو نہیں میں عبادت کرتا جس کی، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، یا تفلون آپ سب کرتے ہیں. تو یہ اس میں وی کین ریلیٹ ٹو دس دیس جو ہمیں پڑے ہوئے ہیں پہلے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ لا عبدو ما تعبدون، تو یہ جواب کیا ہے؟ یہ دس از قریش کی پیشکش کا جواب ہے، کفار کی پیشکش کے جواب میں پروردگار کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کرنا چاہتے ہو، جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے اور یہی میرا طرز عمل ہے کہ میں ان چیزوں کی پرستش نہیں کروں گا جن کی پرستش تم کرتے ہو. اس طرح سے پہلے ہی فقرے میں، پہلے ہی آیت میں ان کی تمام تر توقعات کو ختم کر کے رکھ دیا.
تو آگے اس میں جیسے اب کہتے ہیں لا آبدو، نہیں میں عبادت کرتا، تو لیٹس انڈرسٹینڈ عبادت جو ہے نا، جب ہم عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو اسٹریٹ اوے ہمارا مائنڈ جاتا ہے اللہ کی عبادت پر. تو اللہ کی عبادت ہم کیسے کرتے ہیں؟ محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اسی طرح اطاعت اور فرما برداری، ٹوٹل سبمیشن، اور غلامی مینس بالکل آپ نے اللہ کے غلام بن جانا ہے. وہ تینوں معنی میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. اور آگے ہے ماں آبدو، اور آپ کہتے ہیں آبدو ماں تعبدون، ماں مینس جس کی. جب آپ کہتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو جس کی مین کس کی واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. اس میں وہ سب معمول شامل ہے جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ کون کیا ہیں؟ وہ بت ہیں، خیالی دیوتائیں ہیں. اور اس سوال میں یہ بھی ہے، ابھی مشرکین جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. جب ہم برات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت سے برات ہے ہماری، ہم بری ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے، تو اس میں اللہ شامل ہے. اگر اللہ شامل ہے تو پھر ہم برات کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے معبودوں کے مجموعے میں ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے اگر دوسروں کو اس کی عبادت کی جائے تو وہ شخص توحید پر ایمان رکھتا ہو لازماً اس عبادت سے اپنی برات کا اظہار کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تنہا معبود ہے، اور اس کے مجموعے میں عبادت سرے سے اللہ کی عبادت نہیں، اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہو. تو پھر یہی بات ہے. قرآن مجید میں اس بات کا صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ دوسرے کی عبادت کا شائبہ نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی بندگی کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر دے. اور اسی یہ سورۃ البینہ میں آیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا نہیں حکم دیا گیا، وہ بالکل یکسو ہو کر، مخلصین لہ الدین حنفا، یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرے. اور یہ مضمون جو ہے نا بکثرت قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ اور زور کے ساتھ بیان سبسیکوئنٹلی بھی کیا گیا ہے. بس در حقیقت اللہ کو 2 3 یا بہت سے خداؤں میں سے ایک قرار دینا، اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی اور پرستش کرنا، یہ اصل کفر ہے. جب یہ کہتے ہیں نا دا لارڈ اینڈ لارڈ کرائسٹ اینڈ ہولی اسپرٹ، تو وہ اللہ کے ساتھ 2 اور شامل کر دیتے ہیں. تو یہی تو کفر ہے، یہی شرک ہے، اور اسی سے ہم اظہار برات کرنا اس صورت کا مقصد ہے. تو لا عبدو ما تعبدون، عقیدت کے معاملے میں کوئی وصالیت نہیں ہے. دیر از نو کمپرومائز. جب آپ عقیدت کی بات کریں، اللہ کی ذات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ وہی سب کو سننے والا، دیکھنے والا ہے، سمیع علیم اور بصیر. اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ وہ صرف سجدہ کا حق صرف اللہ کو ہے. اور اللہ کے اختیارات نہ ہو، قانون دینے کا اختیار، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ میں سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے اس کا کیا تھا. جب اللہ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے. ہی از دی اونر اینڈ ہی از دا کنگ اینڈ ہی از دا لا. جب وہ کنگ ہوتا ہے نا، اس کا قانون ہوتا ہے. وہ دا کنگ کین وہ کہتے ہیں ہی کین لیجسلیٹ، ہی کین ایگزیکیوٹ اینڈ ہی کین ڈکری. وہ لیجسلیٹ اس کو doesn't need a parliament, it doesn't need a supreme and high court kind of thing, and it doesn't need any advisors and consultants. وہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کا کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے. تو اب آج کل جو ہے نا اسلام کے خلاف اتنا بدنام کر کے کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان ہیں. یہ 9/11 کے یہ ایونٹس ہماری زندگیوں میں ہم نے خود دیکھے ہیں کہ ہسٹوریکلی تو مسلمان اور جو غیر مسلموں کا ایک جنگ اور ایک اسٹرگل اور ایک اینیمیٹی تو ڈے 1 سے چلتی آ رہی ہے. لیکن اٹ از ایٹ اٹس پیک دیز ڈیز. اور یہ سارے کے سارے جیسے بھی فلسطین میں ہوا ہے، تو سارے جو ہے نا نان مسلم ایک طرف ہو گئے ہیں، مسلمان ایک طرف ہو گئے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو عقیدے کی اختیارات کا بات ہے، اس میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی دس از اے سبجیکٹ بائی اٹ سیلف وچ نیڈز اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈسکس. تو یہ اختیارات کا بات ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اختیار تو نہیں ہے، یہ تو بندوں کا اختیار ہے. بندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ حکومت بناتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے. تو وہ کیا قانون بناتی ہے؟ دے کین میک اینی قانون کہ جی یہ بچے مار دو اور عورتوں کو مار دو، کہ جی سیلف ڈیفینس میں یہ ہو رہا ہے. اور وہ جو سیم سیکس میرج کر لو جی، پردہ ہے وہ جو حجاب بین کر دو، اینڈ فریڈم آف سپیچ میں ڈیسیکریٹ قرآن. یہ اختیارات ہیں. تو یہ اس کے اوپر ہمیں بڑا پورے یقین کے ساتھ اس دین پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. We should not be apologetic, we should not feel any kind of inferiority complex about our religion.
اور جب ہم کہتے ہیں نا لا عبدو لا تعبدون کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ پورے اس تصور کو اور ان کے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں عبادت کرتا، نہیں تم گائے کی پرستش کرتے ہو، میں گائے کو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے کاٹ کے کھانے والا ہوں، یو کین ڈرنک اٹ یورین اف یو وانٹ ٹو۔ تو اس تصور کے ساتھ ہم نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس کی ہم پریکٹس ابھی کرتے ہیں۔ پلیز ریپیٹ کریں، لا عبدو نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، ماں جس کی، تعبدون تم کا عبادت کرتے ہو۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ میں عربی پڑھوں گا، کائنڈلی آپ ٹرانسلیٹ کریں، لا عبدو ما تعبدون۔ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ ابھی تیسری آیت پڑھتے ہیں جی، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا واو اور لا نہ، انتم تم سب، یہ ہم نے ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں تو اٹس ویری ایزی ادروائز ٹو انڈرسٹینڈ۔ عابد ابھی ہم نے پڑھا، عابد عبادت کرنے والا، یہ اسم بھی ہے اور فاعل بھی ہے، تو اس کا پلورل ہے عابدون عابدین۔ ابھی عابد، اب آپ سارے، آپ میں عابد ہوں، عابد، اب سارے مل جائیں تو وہی عابدون، یہ اس کا پلورل ہے، عبادت کرنے والے۔ ماں ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ شروع میں آئے تو کیا ہے، ان بٹوین آیا تو جو یا کس ہے، عبدو، عبدو ابھی یہ فعل مضارع ہے، میں عبادت کرتا ہوں، یفلو یفلون تفلو، افلو افلو یعنی کہ میں کرتا ہوں، عبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا انتم عابدون ما اعبد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کی معبود کی عبادت میں کرتا ہوں، ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔ تو میرا مطلب جب when we are talking about اللہ، تو I'm talking about those معبود جو ان کے معبود ہیں اور اس کی جو وہ صفات کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو منکرین کے ساتھ اقسام کے طور پر دین میں قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا ان سب کی صفات، جو اللہ کی صفات اور ان کے معبودوں کی جو صفات تھی، اور وہ جو ہمارے جو اللہ کی صفات ہے اس میں مطلب آپ کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں کس خدا کی جس خدا کی وہ بات کرتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کی بات کریں گے، اس کے جیسے وہ خدا ایسا ہے جس کے 6 دن میں دنیا پیدا کی اور اس کے بعد وہ تھک گیا اور 7ویں دن اس کو آرام کی ضرورت پڑ گئی، پھر وہ کہتا ہے وہ رب العالمین نہیں ہے، رب الاسرائیل ہے، اور جس کا بیٹا ہے عزیر نامی اس کا ایک بیٹا ہے، اور یسوع مسیح ایک کا بیٹا ہے، اور وہ جو ہے وہ دوسروں کے گناہوں کو کفارہ بنانے کے لیے اس کے باپ نے اس کو صلیب پہ چڑھوا دیا، اور وہ کسی کا خدا جو ہے وہ اس کی بیوی بچے ہیں اور بیچارے کی صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کا خدا انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے، زمین میں انسانی جسم کو رہ کر وہ انسانوں کو کام کرتا ہے۔ سو یہ دیز آر دا کوالٹیز، یہ صفات ہیں ان معبود اس کی جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ غرض خدا کے ماننے والے کفار اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، مالک ہے، منتظم ہے، حاکم ہے۔ ابھی جو میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس نے نظام کائنات کو بنایا ہے، بلکہ وہی اس کو چلا رہا ہے، ہر عیب، نقص، کمزوری اور غلطی سے پاک ہے، جس کی ذات، صفات، اختیارات، استحقاق، معبودیت کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جو دعائیں سننے والا اور اس کا جواب دینے والا ہے، جو موت اور زندگی، نفع اور ضرر کی کس قسمتوں کو بناؤ اور بگاڑ کا اختیار رکھنے کا تنہا مالک ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے، ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے، اور وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے نبیوں اور اپنے کتابوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، امر اور نہی کا احکام دیے، اس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں، وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھانے والا ہے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کر کے ہمیں جزا اور سزا دینے والا ہے۔ تو ان صفات کی معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ دوسرے اگر خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کرتے ہیں، تو اصلی میں وہ حقیقی خدا نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا اختراج کا کرنا کوئی خیالی خدا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو اس میں غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے وہ نہیں قبول۔ تو سارے مذاہب جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ابھی حق اور باطل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ آپ کا دین ہے اور ہمارا دین ہے۔ وہ عبادت جس پہ شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس کی پلیز پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں،
ولا انتم اور نہ تم ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں عربی پڑھوں گا آپ ٹرانسلیٹ کریں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں جزاک اللہ ابھی we go on to the fourth ayat جی ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم تم عبادت کرتے ہو ولا انا پڑھ چکے ہیں وا اور لا نہ انا میں عابد عابد عابدون یہ بھی پڑھ لیا ہم نے اس عابد سنگولر عابد عابدون اس کا پلورل ہے ماں جس کا عبدتم ہم نے شروع میں نے ریوائز کیا تھا آپ کے ساتھ فالا فالو فالتا فالتو فالتم کے وزن پر ہے عبدتم اب آپ سب نے کیا یا تم نے کیا تو آپ نے یا تم نے کیا تم نے عبادت کی ہے عبدتم ماں وہی ہے جو شروع میں آئے تو کیا ہے بیچ میں آئے تو جو تو ابھی اس کو ہم نے ریلائز کرنا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا ولا انا عابد ما عبدتم یہ شدت سے دس از an absolute position آپ لے رہے ہیں کہ absolutely not میں شدت سے انکار کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی یعنی کہ اب عابدو نہیں میں اب کرنے والا اور نہ میں مستقبل میں ولا انا عابدتم اور نہ میں موجودہ معبودوں کو ما تعبدون نہ ماضی کے معبودوں کو not now not later not ever تو یہ ابھی this is the meaning we get out of this ayat تو ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں پلیز ولا انا اور نہ میں ولا انا اور نہ میں عابدم عبادت کرنے والا عابد عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو جس کی تم نے ما عبادت عبد ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ولا انا عابدم اور نہ میں عبادت کرنے والا ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی تو میں ابھی عربی پڑھتا ہوں آپ ٹرانسلیٹ کریں ولا انا عابدم ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی جزاک اللہ ابھی پانچویں آیت پہ آتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں عابدو میں عبادت کرتا ہوں تو تمہاری حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو ابھی جب ہم دونوں آیتوں کو نا چوتھی اور پانچویں آیت کو ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد تو اس کو ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ اس کی تفسیری میننگ بنتا ہے کہ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا چلا آ رہا ہوں تو پیش نظر دونوں آیتوں میں سے پروردگار نے ماضی کے حوالے سے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ جس طرح میں مستقبل میں کبھی بھی تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ ایسا کرنے کا کوئی امکان ہے اسی طرح میں ماضی کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے معبود کا پرستار نہیں رہا جس کی پوجا اور عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں تو اب آخری آیت ہے جی لکم دینکم ولی دین لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی میرے لیے دین میرا دین تو یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ورڈز پہلے صرف ریلیٹ کرتے ہیں ہم اپنے ان کے ضمائر سے لکم ابھی جیسے ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا تو لکم ہے تمہارے لیے تو تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی اور میرے لیے لیا ہوتا ہے میرے لیے تو اور ولی واو کے ساتھ اور میرے لیے ولی میرے لیے دین میرا دین تو اس کو بھی ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں
مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر ہیں، سارے مذہب برابر آؤٹ آف کوشچن کہ سارے مذہب حق، مذہب صرف ایک ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ باطل ہے. اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ سے روک دینا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین، ایسے لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. And I've heard even Arab speakers saying لکم دینکم ولی دین means live and let live, we will peacefully coexist, we agree to disagree. تم بھی دین، تمہارا بھی دین ہے، ہمارا بھی دین ہے. Trying to give کہ جی تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، اور دونوں ہم برابری پر ہیں. برابری پر ہم قطعاً نہیں ہیں. وہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل ہے. اور جب ہم حق پر ہیں اور ہم باطل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو دس از ایکچولی دی ایسنس آف دس آیت. اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ سے روک دینا چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں تو ہم اپنی تبلیغ کرنا روک دیں. ہمارے اوپر تو فرض ہے، ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہم تبلیغ کریں، اپنا دین کو پھیلائیں، قائم کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد کیا انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا. یہ تو جسٹ کمپرومائز، ان کی جو پیشکش تھی اس کو وہ جو پیش کر رہے تھے کہ یہ 1 سال اب ہمارے بتوں کے کر لیں، 1 سال ہم آپ کے کر لیں گے. تو دس از اے ڈینائل اور ریفیوزل، اور برات تھی اس کی. تو یعنی میرا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے. تمہارے معبودوں کے پرستار نہیں اور میرے معبودوں کے پرستار، اور تم میرے معبودوں کے پرستار نہیں. میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا. یہ کفار کو رباداری کا پیغام نہیں ہے. اٹس ناٹ اے میسج آف گڈ ول ٹو دیم اور اے پیس ایگریمنٹ اور سم تھنگ، بلکہ یہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے. اس سے مقصود ان کو اس امر سے قطعی اور آخری طور پر مایوس کر دینا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کا رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا گروہ کبھی اس سے کوئی مساعدت کرے. یہی اعلان برات ہے، یہی اظہار بیزاری ہے. اس صورت کے بعد نازل ہونے والی مکی صورتیں میں پے در پے کیا گیا. یہ سبسیکوینٹلی جو صورتیں نازل ہوئیں اسی اعلان برات کا اور اسی بیزاری کا اس میں اعلان کیا گیا ہے. اب یہ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. اور اسی طرح آگے پھر اسی صورت میں 104 آیت ہے کہ اے نبی کہہ دو لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی تک کسی شبہ یا شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے. اور پھر ان سورت سبا میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اس سے کہو کہ جو قصور ہم نے کیا ہے، اجرمنا یعنی یا قصور یا جرم یا گناہ ہم نے کیا ہے اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. تو ابھی یہ لاسٹ آیت کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. لکم دینکم، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. والیہ دین، اور میرے لیے میرا دین. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم والیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جزاک اللہ. تو سورۃ کافرون میں کیونکہ یہ سورت میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے بیکاز وہ ملتی جلتی آیات آتی ہیں، تو اس کو نا پریکٹس کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ سورت سٹارٹ ہو رہی ہے قل یا ایھا الکافرون، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ خطاب ہے شروع ہونے میں کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو. اور پھر آج ایز آف ٹوڈے
لا ابدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور پھر فار ٹمورو یا کل یا مستقبل، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی ما عبدو میں کرتا ہوں. تو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. تو یہ دس از جسٹ وے آف ٹرائنگ ٹو میمورائز اور یاد رکھنا تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے آیت آپ سے. تو اس کا تھوڑا سا کوئز کا ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ سورہ کافرون میں جو ہم نے پڑھا ہے، سورہ کافرون کی تلاوت میں ڈیش برات کا اعلان ہے. کس چیز کے برات کا اعلان ہے؟ کن کن چیزوں کو برات ہو رہی ہے؟ تو دو چیزیں اس میں، ایک تو شرک ہے which is the primary thing، اور پھر برے خیالات. اے کس لیے ہم یوز کیا ہے؟ یا ایوہا ایوہا، تینوں کا مطلب ہے اے. اور نام اے نہیں ہے، نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں یس. تو اس میں یہ ABC از دی رائٹ آنسر. پھر قرآن میں عام طور پر مسلمان غیر مسلمانوں کے لیے یوز کرتے ہیں. قرآن میں ابھی جیسے کہتے ہیں یا قوم، یا ایو الناس، تو یہ غیر مسلموں کے لیے. لیکن ابھی کافروں کے لیے تو پہلی دفعہ یوز کیا اللہ نے یا ایو الکافرون، اور مومنوں کے لیے یا ایو المؤمنون. آبدو کا کیا معنی ہے؟ آبدو 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 تابدو. آبدو از میں عبادت کرتا ہوں. ماں کے ہم نے دیکھا تھا شروع میں آئے تو کیا، اور بیچ میں آئے تو جو. تو اور اس کا میننگ ایک نہیں بھی ہے. نہیں از آلسو ون آف دا میننگس، کہ نہیں جو کیا. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا جو ہے اس کو وہ کون ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. عابدون ہم نے کہا تھا عابد، عابدون، عابدین. عابد کی جمع ہے تو وہ ہیں عبادت کرنے والے. دینکم تو تمہارا دین. لکم دینکم ولی دین، اس میں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ واٹ آر وی سیئنگ؟ کس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مثالیت نہیں ہے. سورہ کافرون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ وہ ایک سے زائد جواب ہوتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، نہیں کریں اور نہیں کریں گے، اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے. تو اور ABC یہ کریکٹ ہو گیا. توحید کے معاملے میں کوئی مثالیت نہیں ہو سکتی. سو all are correct ABCD. ابھی لیٹس موو آن ٹو پارٹ 2. گرامر کو ہم پڑھتے ہیں.